حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی ہے. حضرت عمر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچے. شام، عراق اور فلسطین یہ تمام تر پہلے ایک ملک تھا، شام کے نام سے جانا جاتا تھا. شام فلسطین پہنچے، وہاں پر اپنے قافلے سے حضرت عمر جدا ہو گئے. قافلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور حضرت عمر مسجد اقصی کی دیوار سے یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر کے سامنے سے ایک نوجوان آتا ہے. عمر کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا آپ عمر ہیں؟ حضرت عمر نے کہا جی میں عمر ہوں. کہا تم خطاب کے بیٹے ہو؟ کہا میں خطاب کا بیٹا ہوں. کیا آپ میری دعوت قبول کرو گے؟ حضرت عمر فرماتے بھائی میں اپنے قافلے سے الگ ہو چکا ہوں، مجھے اپنے قافلے کی تلاش ہے اور آپ دعوت کی بات کر رہے ہیں. تو نوجوان کہتا عمر تیرا کون سا قافلہ تھا؟ حضرت عمر نے نشانیاں بتائی. کہا اس نوجوان نے کہا کہ قافلہ میری نظروں کے سامنے یہاں سے نکل چکا ہے اور میرے پاس ابلک نسل کا ایک گھوڑا ہے اور میں اس گھوڑے پر سوار کر کے تجھے اس قافلے سے ملا لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری دعوت قبول کرو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے اصرار پر اس کے گھر پہنچے، اس کی دعوت کھائی اور دعوت کھانے کے بعد وہ نوجوان ایک دستاویز لے کر آیا جسے اسٹمپ پیپر کہتے اپنی زبان میں. وہ دستاویز لے کر حضرت عمر کے سامنے کیا اور کہا کہ عمر اس دستاویز پر لکھ دیجئے کہ جب آپ اس زمین کے حاکم بنیں گے، جب آپ اس زمین پر حکمرانی کریں گے تو میرے سے ٹیکس نہیں لیں گے. حضرت عمر نے فرمایا بھائی تو کیا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ میں عمر خطاب کا بیٹا جسے اونٹ چرانے نہیں آتے، میں یہاں پر حکمرانی کروں گا، میں فلسطین کو آزاد کروں گا، مسجد اقصی کو فتح کروں گا. مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، میں شام کو گھر پہنچتا ہوں، خطاب تھپڑے مارتا ہے کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، میں مسجد اقصی کو فتح کروں گا. وہ نوجوان کہتا عمر آپ لکھ دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا بھائی میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرا قافلہ مجھ سے نکل چکا ہے، میرے قافلے کے ساتھ مجھے ملا لو. وہ نوجوان کہتے عمر آپ مذاق میں اس پر لکھ دے. حضرت عمر نے اس دستاویز پر لکھ دیا کہ جب میں زمین پر حکمرانی کروں گا تو تم سے ٹیکس نہیں لوں گا. حضرت عمر نے لکھ دیا، اس نوجوان نے اس دستاویز کو بند کر دیا اور رکھ دیا اور حضرت عمر کو سواری پر سوار کیا اور قافلے سے ملا کر واپس آ گئے. بات ختم ہو گئی. حضرت عمر مکہ المکرمہ پہنچ چکے. اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دشمن اسلام بن کر، دشمن رسول بن کر اللہ کے رسول کا سر لینے کے لیے وہاں پہنچے ہیں. لیکن واقعہ کچھ الگ ہوا کہ حضرت عمر سر دے کر آ گئے، اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے، حضرت عمر فاروق اسلام لائے. اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر نے خلافت کا دور چلایا، حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے عہدے پر آئے. ابھی مسجد اقصی فتح نہیں ہوئی ہے، مکہ المکرمہ میں ہے، ہجرت کر لی، مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر اس سے پہلے ایک قافلہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد اقصی پہنچ چکا تھا اور جنگ کے لیے تیار تھا. لیکن وہ لوگ وہاں کے پادری مسجد اقصی کی چابیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ ہم آپ کو چابیاں دیتے ہیں، ہم آپ کو مسجد اقصی کی چابیاں دیتے ہیں ایک شرط پر کہ تم اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بھیجو، وہ آ کر ہم سے چابیاں لے جائے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، کہا اگرچہ 1 سال لگ جائے لیکن تمہارا امیر المؤمنین ہمارے پاس آ کر چابیاں لے جائے. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو، حضرت عمر مدینے میں ہے، خط پہنچا، پڑھا اور لوگوں کو صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا کہ وہاں سے فلسطین سے یہ خط آیا ہے کہ اگر مسجد اقصی کی چابیاں لینی ہے تو حضرت عمر خود آئے. حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ایک اونٹ کی سواری لی، اسلم نامی غلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں اور باہر نکلے. حضرت عمر اسلم سے کہتے ہیں اسلم سفر بہت لمبا ہے، تھوڑی دیر تم سوار ہوں گے، میں نکیل پکڑوں گا، میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑو گے، اسی طرح باری باری چلتے چلتے ہم مسجد اقصی پہنچیں گے. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا ایسا عدل کا بادشاہ ہے کہ اپنے غلام کو سواری پر سوار کرتا ہے، اس کی باری میں خود نکیل پکڑ کر چلتا ہے.
جب مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو اتفاق سے اسلم کی باری سوار ہونے کی تھی، عمر کی باری نکیل پکڑنے کی تھی۔ اسلم نامی غلام حضرت عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ کہتا ہے امیر مومنین اللہ کے واسطے آپ سوار ہو جائیے، میں نکیل پکڑتا ہوں، آگے لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، پادری لوگ آپ کو چابیاں دینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ کیسا غلام ہے، کیسا غلام ہے، خود سوار ہے اور امیر مومنین نکیل پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلم ہم ساری روایتی توڑ چکے ہیں، انصاف یہی ہے کہ تم سوار ہوں گے اور میں نکیل پکڑوں گا۔ جب چلتے 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 مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو وہاں کے پادری نے جب دیکھا تو اسلم نامی غلام کی طرف جھپکے کہ امیر المؤمنین نیچے اتریے۔ اسلم نامی غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین میں نہیں ہوں، یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر انہوں نے جو جو نشانیاں گنی تھی، کپڑے کے پیون گنے اور جو جو نشانیاں گنی تھی گنی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ساری چابیاں دے دی۔ یہ سارے یہود اور ان کی کتابیں یہ بتا چکی ہے، ان کے بڑے یہ بتا چکے ہیں کہ چابیاں مسجد اقصی کی حضرت عمر کے ہاتھ میں دے چکے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہماری نہیں ہے۔ ہاں یہ سارے یہود، ان کی کتابیں یہ کہتی ہے، ان کے بڑوں نے یہ طے کیا ہے، ان کے بڑوں نے ساری چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آج یہود کہتا ہے کہ مسجد اقصی ہماری ہے، تمہارے بڑے تو چابی حضرت عمر کو دے گئے، آج تم کہتے مسجد اقصی ہماری ہے۔ جب حضرت عمر نے چابیاں لی اور اتفاق سے مسجد اقصی کی اسی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جہاں پر تجارتی قافلے کے ساتھ آئے تھے اور قافلہ نکل چکا تھا، اس وقت اس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اتفاق سے ایک بوڑھا آدمی دو نوجوان کے سہارے حضرت عمر کے سامنے آیا، یہ نظروں میں لائی اور دیکھا کہ کہیں جانی پہچانی شکل لگتی ہے۔ حضرت عمر سے اس بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ آپ عمر ہیں، خطاب کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا جی میں خطاب کا بیٹا ہوں، میرا نام عمر ہے۔ اور اس بوڑھے نے ایک دستاویز نکالی اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دی۔ وہی دستاویز تھی جو تجارتی قافلے کے بچھڑنے پر حضرت عمر سے دعوت کر کے اس نوجوان نے حضرت عمر سے لکھوائی تھی۔ جب اس دستاویز کو حضرت عمر نے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا عمر جب تو اس سرزمین کو فتح کرے گا، یہاں پر حکمران بنے گا تو ہم سے ٹیکس نہیں لے گا۔ اب ایک طرف اس بوڑھے آدمی سے جوانی میں کیا ہوا وعدہ تھا اور ایک طرف حضرت عمر کا انصاف تھا۔ انصاف کیا کہ حضرت عمر کے حکم پر ہوائیں پیغام لے کر جاتی تھی، جس کے کوڑے پر زمین کا زلزلہ رک جاتا تھا، جس کے حکم پر دریائے نیل چل پڑتا تھا، جس کے رومال سے ہررا کی آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ ایسا حکمران تھا، ایک طرف انصاف کا تقاضا تھا، ایک طرف وعدے کو وفا میں بدلنا تھا۔ لیکن حضرت عمر صحابہ سے مشورہ کر رہے، صحابہ کہتے عمر اس وعدے کو وفا میں بدلا جائے۔ حضرت عمر ادھر مشورہ کر رہے ہیں، ادھر وہ بوڑھا آدمی حضرت عمر کو کہتا امیر المؤمنین مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مشرف با اسلام کیجئے۔ حضرت عمر نے اس بوڑھے کو کلمہ پڑھایا اور کہا اللہ اکبر، اے بوڑھے آدمی مجھے بتا تو صحیح کہ بات کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح یہ ہوا کیسے۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا اور ان پیغمبر کے یہ اصحاب ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوگی، عمر نام ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا اور وہ مسجد اقصی کو فتح کرے گا، اس کی چابیاں مسجد اقصی کی چابیاں عمر کے حوالے کر دی جائے گی۔ اور میں نے تمام تر علامات کو دیکھ کر تمہارے پاس یہ خط لکھوایا تھا اور وہ تمام تر چیزیں آج سچ ہو کر ثابت ہوئی ہے۔ اندازہ لگاؤ مسجد اقصی کی چابیاں یہودی ان کی کتابیں ان کے بڑے حضرت عمر کے حوالے کر چکے ہیں۔ آج اگر یہود یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصی ہماری ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔